بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین السلام علیکم. میں ہوں ساجد رضوی. آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں ہمارے خاص پروگرام دین اور دنیا. جی ہاں ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے نماز دین کا ستون ہے، یعنی پلر ہے، جسے ہمیں دن میں 5 مرتبہ ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے. آخر اس کی عظمت کیا ہے؟ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑ رہے ہیں. آئیے استقبال کرتے ہیں خوجہ جامع مسجد کے امام جمعہ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید احمد علی عابدی صاحب قبلہ کا. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی آپ کی طبیعت؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک ایسی عبادت جسے دن بھر میں 5 مرتبہ ادا کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. آپ کو سلامت رکھے، خدا ہر کو توفیق عطا کرے، آپ کو بھی، ہم کو بھی، اور سارے مومنین کو اس بلائے ناگہانی سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. سب سے پہلا سوال قبلہ جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس دنیا میں جب ہمیں بھیجا گیا ہے تو اس میں ڈیلی کی لائف میں اگر ہم دیکھیں تو نماز کو ادا کرنے کے لیے دن بھر میں ہمیں 5 مرتبہ کہا گیا ہے. کسی بھی حال میں ہوں ہمیں نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. آخر اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، خدا بند عالم نے انسان کو بنایا ہے. یہ انسان نہایت کمزور ہے. جی. اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود انسان دنیا کی تمام مخلوقات سے زیادہ کمزور ہے، اور یہ واحد مخلوق ایسی ہے جو مسلسل کئی طرح کے حملوں کی شکار ہے. ان حملوں میں ایک حملہ نفس امارہ کا ہے، خواہشات نفس کا ہے، جی، اپنی ذاتی پسند کا ہے، اور دوسرا شدید ترین حملہ شیطان کے وسوسوں کا ہے. ہم ان حملات سے کسی بھی شکل و صورت میں محفوظ نہیں ہیں. ہم کتنی ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، کتنی زیادہ عالم کیوں نہ جائیں، کیسے کیوں نہ، ہم ان حملوں سے اپنی طاقت پر اپنے بلبوتے کامیاب نہیں ہو سکتے. چاہے کوئی بھی انسان ہو. کوئی بھی انسان، معصومین کو چھوڑ کر کے. جی اوکے. معصومین کو چھوڑ کر کے کوئی بھی انسان اپنے بلبوتوں پر، اپنی طاقت پر شیطانی حملوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتا. اچھا. اور کوئی بھی انسان نفس امارہ کی نارنگیوں سے، اس کے حیل و حوالے سے محفوظ نہیں سکتا. اگر کوئی ذات انسان کو شیطانی حملوں سے حفاظت عطا کر سکتی ہے، یہ شیطانی حملے ہماری فکر پر ہوتے ہیں، ہمارے خیالات پر ہوتے ہیں، ہمارے ذہن پر ہوتے ہیں، ہمارے دل میں جو چیزیں ابھرتی ہیں اس پر ہوتے ہیں. تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شیطان کہاں حملہ کر رہا ہے، تو حفاظت کیا کرے. اگر کوئی ذات جس کو پتہ ہے کہ شیطان کہاں پر حملہ کرے گا، تو خدا بند عالم کی ذات ہے. اسی لیے ہم کو کہا گیا تم صبح سے لے کے شام تک بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو، اور شیطانی وسوسوں سے پناہ حاصل کرو، اور نماز پڑھ کر کے خدا سے انرجی حاصل کرو، طاقت حاصل کرو. اسی لیے نماز میں بار بار ہم کو حکم دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم مسلسل خدا سے مدد مانگتے رہیں. جتنا ہم خدا سے مدد مانگتے رہیں گے اتنا ہی زیادہ ہم شیطانی حملوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور نفس امارہ اور دوسرے حملوں سے بھی محفوظ رہیں گے. نماز کے بارے میں ایک چیز جو دیکھنے کو ملتی ہے، مطلب دین اسلام کے کئی اور عمل بھی ایسے ہیں کہ اگر آپ کمزور ہیں تو آپ روزہ نہ رکھیں، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ حج کا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. لیکن نماز ایک واحد ایسا عمل ہے جسے ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، حتیٰ کہ آپ بیمار ہوں، کمزور ہوں. تو یہ نماز پڑھنے کا جو اثر ہے ایک انسان کی زندگی پر کیا پڑتا ہے؟ دیکھیں، انسان زندگی پر اثر بہت زیادہ پڑتا ہے. اگر انسان نماز اس طرح سے پڑھے جس طرح خدا بند عالم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. خدا فاقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے. یعنی جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کو یہ احساس ہو کہ خدا بند عالم کی بارگاہ میں ہے، اور خدا اس کے ذہن میں ہونا چاہیے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہو تو 2 طرح کے احساس پہ کم از کم ایک طرح کے احساس تم کو ضرور ہونا چاہیے. یا تم یہ احساس کرو کہ تم اپنے دل کی نگاہوں سے خدا کو دیکھ رہے ہو، اور خدا تمہاری ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے،
اور اگر تم اپنے دل کی نگاہوں سے خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو تو یقین رکھو خدا تم کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ آج ذرا سا CCTV کیمرے لگ گئے ہیں، جب ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو ہمارا پورا بدن قابو میں آ جاتا ہے، ہمارے ہاتھ ہمارے قابو میں آ جاتے ہیں، ہمارے پیر ہمارے قابو میں آ جاتے ہیں، ہماری زبان ہمارے قابو میں آ جاتی ہے کہ ہم کو یہ احساس ہے کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے، گرچہ وہ کیمرہ دکھائی نہیں دیتا لیکن ہم کو یہ احساس ہے کوئی ہے جب ہم کو واچ کر رہا ہے، کوئی ہم جس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو جب اپنے آپ کو مطلب کوشش کرتے ہیں کہ صحیح رہیں کیمرے کے سامنے، جبکہ یہ کیمرہ ہمارے صرف بدن کی حرکتوں کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ دنیا کا ابھی تک کوئی کیمرہ ایسا ایجاد نہیں ہوا جو انسان کے خیالات کو کنٹرول کر سکتا ہو اور خیالات کی تصویر ابھار سکتا ہو۔ ہم ذہن میں کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے دل کے جذبات کی تصویریں کیمرے میں نہیں آتی، ہمارے ذہن کے خیالات کیمرے میں نہیں آتے، لیکن ہم جس خداوند عزیز متعال پر یقین رکھتے ہیں، اس کا یقین رکھتے ہیں، وہ جس طرح سے ہمارے ہاتھ پیر اعضاء و جوارح کی حرکتوں سے واقف ہے اسی طرح سے وہ ہمارے ذہنوں سے بھی یعلم یا یوسوس فی الصدور و جو یعلم خائنۃ العیون، وہ آنکھوں کی خیانتوں سے بھی واقف ہے اور جو باتیں دلوں میں وسوسہ کرتے اس سے بھی واقف ہے۔ یہ علم و خائنۃ جو کچھ بھی ہمارے تو خداوند، جب انسان کو یہ احساس ہو کہ خداوند عالم ہر وقت اس کو دیکھ رہا ہے تو یہ یاد اس کو قوت عطا کرے گی، طاقت عطا کرے گی، انرجی عطا کرے گی۔ یہ انرجی اس کو بہت، اور یہ خداوند عالم کا احسان ہے، کرم ہے، واقعاً نوازش ہے کہ اس نے نماز ہر حالت میں واجب تو کی لیکن ایک طرح کی نماز واجب نہیں کی ہے۔ نماز اگر آپ کھڑے رہنے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کر کے پڑھیے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے سہارے سے پڑھیے، بیٹھ کے پڑھیے، نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے۔ خداوند عالم اشاروں کی نماز ویسے ہی قبول کرتا ہے جیسے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ کسی بھی حال میں ہو ہم نماز نہیں چھوٹنا چاہیے، نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ اس کی وجہ یہ کہ انسان کے نفس کی روایتوں میں ملتا ہے، بعض علماء نے، بعض بزرگوں نے جملہ کہا ہے کہ انسان کے نفس کی پاکیزگی کے لیے اگر نماز سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو خدا وہ قرار دیتا۔ خداوند عالم نے انسان کے نفس کی کیونکہ انسان مسلسل حملات کی زد میں ہے، اور آپ یہ دیکھیں، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ اگر آپ کے بدن پر، آپ کے لباس پر کوئی دھبا پڑ جائے، آپ چائے پی رہے ہیں، چائے کے قطرہ فوراً آپ کے بدن پر، کپڑے پر گر جائے، آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں، ذرا سا سالن گر جائے، اگر آپ فوراً جا کے دھو لیں تو دھبے مٹ جاتے ہیں، بے شک بہت جلدی سے مٹ جاتے ہیں، دھبے برقرار نہیں رکھتے۔ لیکن اگر آپ اسی چھوٹے سے چائے کے دھبے کو، سالن کے دھبے کو چھوڑ دیں اور کئی ہفتے تک دھو سکتا ہے، مدتوں کے گھسنے کے بعد بھی دھبے صاف نہ ہو اور دھبوں کے اثرات باقی رہیں۔ خداوند عالم یہ جانتا ہے کہ ہم ان دن میں نہ معلوم کتنے گناہیں کریں گے۔ خداوند عالم نے 5 بار اپنی بارگاہ میں بلا کر کے ہم کو پاک رکھنے کا سبق سکھایا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے گھر کے سامنے گرم پانی کی نہر جاری ہو، کسی انسان کے گھر کے سامنے گرم پانی کی نہر جاری ہو اور وہ اس نہر میں روزانہ 5 وقت پابندی سے غسل کرے، نہائے، تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل اور کوئی گندگی باقی رہے گی؟ نہیں، کیونکہ آپ نہر دیکھیے، جو مثال دی ہے وہ ہاؤس کی مثال دی، نہر کا پانی چلتا رہتا ہے، یعنی آپ کا کام ہے صرف نہر میں آپ اتر جائیں، جو پانی چل رہا ہے وہ خود بخود آپ کی بدن کی میل کو صاف کر جائے گا۔ گرم پانی مثال دی، گرم پانی اور زیادہ صاف کرتا ہے۔ اگر آپ گرم پانی کے دریا میں کود جائے، کھڑے رہیں خالی، تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے جو پانی آپ کے بدن سے گزر رہا ہے یہ دھیرے دھیرے آپ کے بدن کی ساری کثافتوں کو، ساری گندگی کو لے کے چلا جا رہا ہے۔ فرماتے نماز خداوند عالم کی وہ نہر جاری ہے، اگر کوئی شخص 5 وقت اس نماز کی نہر میں نماز غسل کرے گا، نہائے گا، تو اس کے بدن پر کوئی گناہ کے اثرات باقی نہیں رہیں گے۔ تو روزانہ جب انسان 5 وقت پڑھے گا تو جیسے دھبا لگا چھوٹ گیا، دھبا لگا چھوٹ گیا، دھبا لگا چھوٹ گیا، تو یہ بہترین چیز ہے انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، بشرطے کہ نماز پڑھتے وقت خدا کا خیال رکھا جائے۔
لیکن ایک سوال یہاں پہ کرنا چاہوں گا، خاص کر جوانی کا جب عالم ہوتا ہے تو لاکھ عبادتوں کے باوجود بھی ہم جو ہے برائی سے نہیں دور ہو پاتے. تو کیا نماز جو ہم 5 وقت پڑھ رہے ہیں، ہر ایک مطلب الحمدللہ آج کل کے نوجوان تو بہت زیادہ نماز پڑھتے ہیں اور کثرت سے پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی زندگی میں برائیوں سے دور نہیں ہو پا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ آپ مانتے ہیں؟ اس کی وجہ برادر یہ ہے کہ ہم نماز عبادت کے طور پر نہیں پڑھتے، عادت کے طور پر پڑھتے ہیں. اچھا. اگر ہم نماز پڑھتے وقت یہ احساس کریں ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. آپ سے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں. آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ کے جو بزرگ ہیں آپ ان کے سامنے ہر طرح کے کپڑے پہن کے جا سکتے ہیں جی، لیکن اگر آپ کسی بڑی شخصیت سے ملنے جا رہے ہوں اور واقعاً آپ کی نظر میں اس شخصیت کی عظمتیں موجود ہوں اور آپ اس شخص کی عظمتوں کے قائل ہوں، تو آپ جب اس سے ملنے جائیں گے تو کس طرح سے ملنے جائیں گے؟ اپنے آپ کو برابر ٹیپ ٹاپ کر کے، ٹیپ ٹاپ کر کے جائیں گے، اپنے بدن کو دیکھنے جائیں گے. جی. اگر اس کے اندر کوئی چیز بھی آپ کے خراب ہوگی تو کوشش کریں کہ معذرت چاہتے ہیں ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، کیا کہتے ہیں. جی. تو جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو ہم کو یہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اب یہ احساس ہمیں جگانا پڑے گا. رہتے کہ ہم نماز کس کی پڑھ رہے ہیں. آیا ہم نماز والدین کے لیے پڑھ رہے ہیں، جی، سوسائٹی کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا نماز خدا بند عالم کی یاد کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اگر ہم نماز خدا کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس نماز کی ابتدا ہم اللہ اکبر سے کرتے ہیں، ہم نماز کی ابتدا اگر واقعاً اللہ اکبر ہے اور ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں تو ہم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. ہم دنیا کے حکمرانوں کے سامنے جاتے ہیں تو سج کے دھج کر کے لباس پہن کے آتے ہیں، لیکن جو بادشاہوں کو بادشاہ، جو ایک اشارے سے کسی بادشاہ کو فقیر بناتا ہے اور دوسرے اشارے سے کسی فقیر کو بادشاہ بناتا ہے، ایک اشارے سے ہزاروں لوگوں کو تخت سے اتار دیتا ہے اور ایک اشارے سے 1000 لوگوں کو تخت پر پہنچا دیتا ہے. تو ایسا بادشاہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہو، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اگر ہم اس کی بارگاہ میں اس کی عظمتوں کے احساس کے ساتھ جائیں تو ہمارا جانا کچھ. تو جب ہم اس بنا پر جائیں گے تو ہم جب وہاں سے پلٹیں گے تو انرجی لے کر کے آئیں گے. آپ توجہ کریں، اگر آپ کسی بڑی شخصیت سے ملنے گئے جی، اور آپ تھوڑی دیر وقت سے وہاں گزار کر کے آئے، تھوڑی آپ اس سے باتیں ہوئیں اور محبت کی باتیں ہوئیں، پیار کی باتیں ہوئیں، اپنائیت کی باتیں ہوئیں، آپ وہاں سے آئے تو آپ اس کے قربت محسوس کی. جب آپ وہاں سے قربت محسوس کر کے واپس آتے ہیں تو آپ اپنے وجود میں ایک انرجی اور طاقت پاتے ہیں، نہیں پاتے؟ جی بالکل پاتے ہیں، احساس ہوتا ہے اس چیز کا. احساس ہوتا ہے کہ اب جب آپ گئے تھے تو اپنے کو کمزور محسوس کر رہے تھے، جب آپ اس شخصیت سے مل کے واپس آتے ہیں تو اپنے کو طاقتور محسوس کرتے ہیں. تو جب اگر ہم خدا بند عالم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ایک حاکم کے بارگاہ میں، مالک الملک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اگر ہم اس احساس کے ساتھ تو گئے تھے کمزوری کے ساتھ، واپس آ رہے تقویت کا. کون سی تقویت؟ گناہوں کے مقابلے کی تقویت، جی، شیطانی وسوسوں کے مقابلے کی تقویت، نفس امارہ کے مقابلے کی تقویت. یہ طاقتیں لے کے آئیں گے کب؟ ہم جب مصلی پر کھڑے ہوں تو ہمارے ذہن میں خدا ہو. لیکن اگر ہم مصلی پر کھڑے ہونے کے بعد بدن ہمارا مصلی پر آ جاتا اللہ اکبر کرنے کے بعد اور ہم ٹہلتے رہتے دکانوں میں، بازاروں میں، یہاں وہاں، جی، تو نماز ہمارا بدن پڑھ رہا ہے، ہماری روح نہیں پڑھ. یہ جملہ آپ غور کریں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. نماز ہمارا بدن پڑھ رہا ہے، ہماری روح نماز نہیں پڑھ رہی ہے. اچھا. اور وہ چیز جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، خرابیوں کی طرف لے جاتی ہے، وہ بدن نہیں ہے، وہ ہماری روح ہے، ہمارا نفس ہے جو ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جا رہا ہے. جی، ہمارا بدن تو انسٹرومنٹ ہے، وہ خیال ہے، وہ جذبات ہے جو ہماری زبان پر. زبان تو خیالات کے اظہار کا ذریعہ ہے، جی، ہاتھ تو ان چیزوں کے اظہار کا ذریعہ ہے، پیر تو چیزوں کا ذریعہ. اصل جو حاکم ہے وہ ہمارا نفس ہے جو ہمارے پیروں کو حرکت دے رہا ہے، ہمارے ہاتھوں کو حرکت دے رہا ہے، ہماری زبان کو حرکت دے رہا ہے. تو اصل جو ہمارا وجود ہے، ہمارا نفس ہے، ہماری عقل ہے، ہمارا دل ہے، ہمارا قلب ہے، جس کا جو بھی تعبیریں آپ کر لیں. جی، جی، تو ہماری اصل، ہمارا نفس، ہمارا قلب، ہمارا وجود، ہماری عقل ہماری اصل ہے. تو وہ تو نماز پڑھ ہی نہیں رہی ہے، مطلب کنٹرول کوئی اور کر رہا ہے، وہ تو ہماری بازار میں ڈال رہی ہے.
ہم نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں جب تو. ہاں تو جس کو نماز پڑھنا چاہیے یعنی وہ نفس جو ہمارے وجود کی حقیقت ہے وہ تو نماز میں ہے ہی نہیں. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. وہ تو کئی بازار میں ٹہل رہا ہے. جی تو اگر ہم اس کو پکڑ کے نماز میں لے آئیں جی اور اس کو خدا کی بارگاہ میں کھڑا کریں اور وہ خدا کے سامنے اپنی شان بندگی کو محسوس کرے کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں. اعضاء و جوارح ہاتھ پیر انسٹرومنٹ ہیں، اصلی گناہگار نفس ہے. جب نفس سے گناہگار اپنی احساس سے گناہ کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا. ہم نماز پڑھی، ہم تو ہمارا بدن نماز پڑھا، ہم کہاں ہیں؟ ہم تو کئی کمیٹی میں ہیں، بازار میں، تجارت میں، گھر میں، یہاں ہیں، وہاں ہیں، وہاں ہیں، ہم کہاں ہیں؟ اس لیے آپ دیکھیں ہم نماز ختم ہو جاتے ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن ائمہ معصومین جب نماز پڑھتے تھے تو ان کا بدن نماز میں نہیں ہوتا تھا، ان کا وجود ہوتا تھا، وہ بدن سے الگ ہو جاتے تھے. جی وہ اپنے بدن سے بالکل الگ ہو جاتے تھے، اپنا وجود خدا کے ساتھ. ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کب پیروں سے تیر نکال لیا گیا، کب دوش پر سے ابا سرک گئی، کب کوئی کام پتہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدن کے وجود سے آزاد ہو کے اپنے کو خدا کی بارگاہ میں پاتے تھے. جی اگر آج ہم بھی اس منزل پر پہنچ جائیں، اور آپ کہتے ہیں کیسے پہنچیں؟ اس منزل پر پہنچنے کے لیے ہم خدا سے خود مطالبہ کریں. میں آپ سے عرض کروں، آیا خدا بند عالم ہمیں قلب و نظر و فکر و نفس کے ساتھ نماز میں دیکھنا چاہتا نہیں دیکھنا چاہتا؟ جی دیکھنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے ہم اپنے نفس کے ساتھ نماز پڑھیں، اپنے وجود کے ساتھ نماز پڑھیں، اپنے خیالات کے ساتھ نماز پڑھیں. چاہتا ہے نہ چاہتا؟ اگر چاہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے اور ہم اس کے لیے آمادہ ہو جائیں اور اس کام کے لیے اس سے مدد مانگیں تو کیا مدد نہیں کرے گا؟ وہ کرے گا بالکل. آیا ہم نے نماز پڑھتے وقت مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگار میں تیرا گناہگار بندہ 2 منٹ کے لیے تیری بارگاہ میں آنوں، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں پورے وجود سے تیری بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کر سکوں؟ اچھا یہ دعا ہمیں کرنا چاہیے اس طرح سے؟ بالکل کرنا. اچھا جی. پروردگار میں فرض کے بھی آپ غور کریں، آپ اگر ایک ایسی جگہ پر ہو جہاں آپ کو چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہو، آپ کھڑے، ایک تیر ادھر سے آ رہا ہے، ایک تیر ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ڈھیلا مارا ہے، کوئی پتھر مارا ہے، کوئی اینٹا لگا رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ کو ایک جگہ ملتی پناہ گاہ کی. اگر وہ آدمی دور سے آپ دکھائی دے، اگر میں اس کو پکار لوں وہ میری مدد کو آ جائے، میں ان حملوں سے بچ جاؤں گا. جی تو اگر آپ اس سچویشن میں ہو تو آپ اس کو کیسے پکاریں گے مدد کے لیے؟ دل سے. دل سے پکاریں. جب آپ کو ادھر سے تیر آ رہے ہیں، ادھر سے تلواریں آ رہی ہیں، پتھر پا رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ معلوم وہ بچا سکتا ہے، تو آپ اس کو پکاریں گے نہیں پکاریں گے؟ جی آواز لگا سکتے ہیں، آواز اگر لگا سامنے پکاریں گے، مدد مدد مدد، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، یہ لوگ مارے ڈال لیں، مارے ڈال لیں. اگر سامنے کوئی ہے ہمارے جسے ہمیں امید ہے، ہاں یقین ہے کہ بچا لیں، بچا لو بچا لو، مار رہے ہیں تو آپ بچائیں. تو اگر ہم کو یہ احساس ہو کہ ہم شیطانی حملوں کے مقابلے پر کھڑے ہوئے ہیں اور شیطانی حملے ہم پر ہو رہے ہیں اور صرف خدا ہم کو بچا سکتا ہے، اور یہ نماز خدا کا گھر ہے، خدا کی جگہ ہے، ہم خدا کی بارگاہ میں آئے، تو اگر ہم اس بات کے پروردگار 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، پروردگار تجھے عظمت و جلال کا واسطہ مجھے تھوڑی سی توفیق دے، میں 2 رکعت نماز شیطانی وسوسوں سے دور ہو کے پڑھوں. آپ پھر دیکھیں گے یہ نماز جو پوری توجہ کے ساتھ پڑھی اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. جی مطلب ہماری زندگی میں بدلاؤ دکھنا شروع ہو جائے گا. بالکل شروع ہو جائے گا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور اکثر لوگوں کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب تک ہم نماز نہیں پڑھ لیتے سکون نہیں ملتا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم پڑھ نہیں لیں گے تب تک ہمیں سکون نہیں ملے گا. ایسی سچویشن میں کیونکہ نماز تو ہمیں صبح پڑھنا ہے، پھر دوپہر میں پڑھنا ہے، پھر رات میں بھی پڑھنا ہے، تو ہر ٹائم ایک جیسا ہمارا ماحول تو ہو نہیں سکتا. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آدمی عادتوں کا مسئلہ ہوتا ہے. جی جی آدمی کو جس چیز کی عادت ہو جائے اس کے بغیر اس کو چین نہیں آتا. تو وہ آدمی جس کو نماز پڑھنے کی عادت بچپنے سے ہے وہ جب تک نماز پڑھنے لگے گا بے چین رہے گا. جی اور جس کو نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے وہ نماز پڑھنے میں بے چین، کب نماز تمام ہو. جی
یہ اپنے مزاج کی بات ہے. جس نے اپنے کو آمادہ کر لیا, اور یہ خدا بند عالم کا کام ہے کہ اس نے ہمیں نماز کے الگ الگ وقت دیے. صبح 2 رکعت پڑھی, سو نماز 2 رکعت ہو یا 4 رکعت ہو یا 3 رکعت ہو, مسئلہ 2 رکعت ہو, 3 رکعت ہو, 4 رکعت ہے, مسئلہ خدا کی بارگاہ میں حاضری کا ہے. جی, خدا کی بارگاہ میں حاضری یہ ضروری ہے, اصل حاضری ہے. آپ حاضری ہو جائے تو کام ہو جائے گا. اور آپ جب نماز پڑھیں تو اس کے مفاہیم پر غور کریں, کر کیا رہے ہیں, کہہ کیا رہے ہیں. ہم نماز پڑھتے چلے جاتے, یہی نماز ائمہ معصومین پڑھتے تھے, غش کھا کے گر پڑتے تھے. ہاں, پرابلم یہاں پہ بھی ہے کیونکہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. نہیں, اس کی وجہ یہ وجہ یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں سمجھ. مسئلہ یہ ہم کو ہوتا ہے. آپ سچ بتائیں, آج ہندوستان میں ہم کتنی زبانیں جانتے ہیں؟ 3-4 تو نارملی لوگ جانتے ہیں. جی, یہ جو مسئلہ یہ ہے کہ آیا نماز میں کتنے ارکان ہیں, کتنی چیزیں. ایک سورہ الحمد 7 آیتوں کا, جی, قل هو اللہ احد 5 آیتوں کا, سورہ انا انزلنا 8-10 آیتوں کا. یہ جو سورے ہیں, ان سوروں کو صحیح طور سے ان کی تجوید کے ساتھ پڑھنا اور ان کے معنی و ترجمے کو یاد کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ میرے خیال سے اگر انسان کرنا چاہے تو 2-4 دن میں یاد ہو سکتا ہے. نہیں یاد ہوتا. تو آدمی اگر نماز اپنے تجربے کے ساتھ یاد کرنا چاہے تو وقت کتنا لگے گا؟ کوئی محال کام تو ہے نہیں اور کوئی مشکل چیز بھی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب کو اللہ کے نام, جو الحمدللہ رب, ہم بار بار کہ الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یوم قیامت کے دن کا مالک. کس کو نہیں معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری عبادت کرتے تو اس سے مدد مانگتے. تو مطلب ایسا اگر ہم پڑھ رہے ہیں یہ سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں نماز میں, تو اس کا ترجمہ کیا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے؟ آ سکتا. اگر ہم ترجمے پر غور کریں گے تو ہم پڑھیں گے ہم خدا کی بارگاہ میں کہہ کیا رہے ہیں. اچھا, خود دیکھیں مسئلہ کیا ہے. ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں عادتاً پڑھ رہے ہیں. نماز خدا سے مناجات ہے, خدا سے گفتگو ہے. نماز خدا سے گفتگو ہے, خدا سے مناجات ہے, بات کرنا ہے. جی, بات کرنا ہے خدا سے, خدا سے مناجات ہے. المصلی ناجن رب, مصلی خدا سے مناجات کرتا ہے, خدا سے باتیں کرتا ہے, خدا سے گفتگو کرتا ہے. اگر آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں, آیا آپ جو گفتگو کر آپ ان کے معنی کو جانتے ہیں یا بغیر جانے گفتگو کر رہے ہیں؟ جی, یہ اہم مدعا. اگر آپ کسی شخصیت سے جا کے بات کر رہے ہیں تو جو الفاظ آپ کی زبان پر جاری ہو رہے ہیں, آپ ان کے مفاہیم سے واقف بھی ایسے دہرا رہے ہیں. جی, کیا کرتے ہیں؟ واقف ہونا چاہیے ہمیں. سمجھتے ہیں نا. آپ جس سے باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو باتیں کرتے وقت آپ کا تقاضا ہے آپ جو زبان سے لفظ نکلنا آپ ان کے معنی کو واقف ہو جانتے ہیں بہت اچھے سے. جی, ورنہ اگر آپ ایسے الفاظ کہیں تو کہیں میاں معلوم ہے تم جملہ کیا کہ اس کے معنی بھی تم کو پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں. جی, آپ ایسے کسی آگے بات کریں, آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ جانو آپ کو نہیں ملیں گے, تو بجائے اس کے کہنے کے صاحب کیا کہتے ہیں خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ پر رحمت نازل کرے جناب والا مرحوم, تو آپ اس کو مرحوم رکھ کے کہیں گے سامنے. کہنے میں نے سنا تھا یہ لفظ کے اچھا استعمال کیا جاتا تھا, کہ تو مرحوم کا مطلب بھی معلوم ہے. جی, مرحوم کا مطلب ہے یا کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, کسی سے کیا کہتے ہیں وہ مصیبت کا وقت اور آپ جا کے کہتے ہیں نہیں بات بہت خوشی ہوئی یہ باتیں سن کر کے, یہ آپ کو کسی بہت اچھے خوشی کے موقع کہ بہت افسوس ہوا ہے سن کر کے. تو اگر آپ اس طرح کے جملے کہیں تو کہیں کہ میاں تم سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو. تو اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو جس کے سامنے آپ جائیں گے آپ کی آبرو رہے گی, آبرو جائے گی. تو جب آپ شخصیت سے باتیں کر رہے ہیں تو لازم ہے جو الفاظ آپ کی زبان پر جاری ہو آپ ان الفاظ کے معنی و مطالب سے واقف ہوں تاکہ پتہ چلے آپ کہہ کیا رہے ہیں. تو جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے میں اتنے ارکان نہیں ہیں. جی, ہم سورہ الحمد کا ترجمہ یاد کر سکتے ہیں, سورہ انا انزلنا یاد کر سکتے ہیں, سورہ قل اللہ یاد کر سکتے ہیں. یعنی جتنی چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں ہم ان تمام چیزوں کو یاد کر سکتے ہیں. اور آج تو یاد کرنا مشکل بھی نہیں, آپ کسی بھی چیز کو لے کے آئیے کمپیوٹر میں ڈالیے اس کا ٹرانسلیشن آپ کو موجود مل جائے گا. جی, ہاں, ہر چیز مطلب اویلیبل ہے آج آسانی. ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا آپ سے, وقت بہت کم ہے, کہ نماز میں اکثر حرکتیں بہت ہوتی ہیں ہم لوگوں سے, کبھی ہاتھ ادھر جاتا ہے, کبھی آنکھ ادھر جاتی ہے. تو ایسی سچویشن میں ہمارے ناظرین کو آپ کچھ طریقہ بتائیے کہ کیسے ہم فزیکل ایکٹیویٹیز کو نماز میں روک سکتے ہیں. خالی اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ محسوس کریں خدا آپ کو دیکھ رہا ہے.
اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. خدا دیکھ رہا ہے بس. جی. آپ کی ایک ایک حرکت کو خدا دیکھ رہا ہے, ایک ایک ایکشن کو خدا دیکھ رہا ہے. اور دوسری چیز اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ صاحب ہم تو خدا تک نہیں پہنچ سکتے, تو اس بات کی یاد رکھیں روایتوں میں کہ تمہارے ہر عمل کو خدا کے علاوہ رسول اور امام بھی دیکھ رہے ہیں. آپ اپنے گھر میں آتے ہیں, جی, بچے شور مچاتے ہیں, کھیلتے رہتے ہیں, کودتے رہتے ہیں, ہنگامہ کرتے رہتے ہیں, لیکن ادھر ان کو یہ احساس ہوتا ہے ابا دیکھ رہے ہیں, تو ان کی ساری شرارتیں کنٹرول میں آتی نہیں آتی. جی آ جاتی ہیں, تھوڑا سا ڈر ان کے اندر ہوتا ہے. کیوں؟ ابا دیکھ رہے ہیں نا, ڈیڈی دیکھ رہے ہیں, جو بھی آپ لفظ استعمال کریں, ڈیڈی دیکھیں, ابا کہیں, پاپا کہیں, جی, دیکھ رہے ہیں. تو جب یہ احساس ہوتا ہے کوئی بزرگ دیکھ رہا ہے تو آدمی کی حرکتیں خود بخود کنٹرول میں آ جاتی ہیں. اگر ہم کو یہ احساس ہم جب نماز پر کھڑے ہوئے ہیں تو ہم کو خدا بھی دیکھ رہا ہے, رسول خدا بھی دیکھ رہے ہیں, حجت خدا بھی دیکھ رہے ہیں, یہ سب کی نگاہ ہمارے. تو جس شخص کو یہ احساس اتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ نماز اپنے ہاتھ کو ادھر ادھر لے کے نہیں جائے گا. اور سب سے بڑی چیز اس وقت نماز پڑھنے کھڑے ہوں, خدا سے مدد مانگیں اور شیطانی وسوسوں سے پناہ مانگیں. چاہے آپ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کا جملہ کہیں کہ میں خداوند عالم سے جو سننے والا ہوں, جاننے والا ہوں, پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے, چاہے آپ عربی کا جملہ کہیں, یہ آپ اپنی زبان کے پروردگار میں تیرا گناہگار بندہ, کمزور بندہ تیری بارگاہ بنا پروردگار, میں شیطانی وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں. اگر آپ یہ جملہ واقعاً دل کی گہرائیوں سے کہیں, خدا تک یہ بات پہنچ جائے, تو خداوند عالم یقیناً آپ کی نماز میں آپ کو شیطانی وسوسوں سے, دل کے خیالات سے محفوظ رکھے گا. آپ خدا سے مدد مانگ کے دیکھیں تو صحیح, پکارے تو صحیح, اسے پکارے تو صحیح. آپ خدا کو اپنی زندگی میں لا کے دیکھیں تو صحیح. آپ جس خدا کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں, کم از کم نماز وقت اس خدا کو یاد کر کے دیکھیں تو صحیح. جی, پھر دیکھیں آپ کی نماز کتنا اثر ہوتا ہے. اور اس کے لیے میں نے عرض کہ آپ خدا سے خود مدد مانگیں, خدا آپ کی یقیناً مدد کرے گا, لیکن امتحان کے طور پر نہیں. مدد مانگیں, آپ 2-3 دن عمل کر کے دیکھیں ہمارے زندگی میں نماز میں فرق ہوتا نہیں ہوتا. ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا. اکثر ہم کئی حدیثیں سنتے رہتے ہیں, تو ہمارے ناظرین کو چند حدیثیں آپ بیان فرمائیں کہ ہمیں تارین نے نماز کی اہمیت کس طرح سے بتائی ہے. دیکھیے, نماز کے بارے میں بہت سی روایتیں ہیں. میں صرف 1-2 روایت آپ خدمت کا ترجمہ پیش کروں گا. روایت میں کہ جب مصلی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, جی, تو آسمان سے لے کے اس کے قدموں تک اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. سبحان اللہ. ایک نور کا نازل ہوتا ہے. اور وہ چیز جو بہت زیادہ اہمیت رکھتی نماز میں, وہ نماز اول وقت ادا کرنے کی بات ہے. نماز اول وقت ادا کرنے کی بات ہے. میں اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی نقل کروں گا اور روایت بھی نقل کروں گا. روایت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اول وقت نماز پڑھتا ہے, یعنی جس پر نماز وقت ہو جائے, فرض کی صبح کی نماز وقت آج کل 4:40 یا 42 پر جو بھی ہے, یا ظہر کا وقت آج کل 12:24 پر بمبئی میں ہے, تو ظہر کی نماز 12:24 پر پڑھیے آپ. جی, اگر روایت کہتے ہیں کہ جو شخص اول وقت نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز نور کی شکل میں خداوند عالم کی بارگاہ میں جاتی ہے. جو شخص اول وقت نماز پڑھتا ہے, یہ نماز نہایت نورانی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تو نے میری حفاظت کی ہے, خدا تیری حفاظت کر. واہ. جب اول وقت نماز پڑھتا ہے تو نماز بہت ہی نورانی شکل میں, حسین شکل میں خدا کی بارگاہ جاتی ہے اور کہتی ہے پروردگار اس شخص نے میری حفاظت کی, اول وقت پڑھی ہے, ادا کیا ہے. نماز مطلب اس طرح نماز کہتی ہے کہ تو نے میری حفاظت کی, اول وقت تو نے مجھے یاد کیا, میری حفاظت, خدا تیری حفاظت کرے, خدا تجھے ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھے. اور جب کوئی نماز آخر وقت میں پڑھتا ہے تو نماز کہتی ہے پروردگار اس نے مجھے ضائع کیا ہے. اگر جان بوجھ کے کر رہے ہیں سب کچھ, ضائع کیا ہے, خدا تو اس کو ضائع کر دے. تو نماز ہمارے حق میں دعا کرتی اس طرح سے. نماز دعا, یہ نماز ہمارے بہت ہے. یہ نماز ہمارے لیے شفاعت بنے گی, یہ نماز ہمارے قبر میں نور کی شکل میں آئے گی, یہ نماز ہماری گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گی, یہ نماز اہل بیت سے قبولیت کا ذریعہ بنے گی. کہتے ہیں کہ روایت میں ملتا ہے کہ کفر اور ایمان میں جو فرق ہے خالی نماز کا فرق ہے. اچھا,
اور کیا. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کفر سے قریب ہے. یہ نماز ہے جو کفر و ایمان کے درمیان فرق کے قائل ہے. کیا کہتے ہیں ہم نماز کی اہمیتوں سے واقف نہیں ہے. نماز کی پوری تفصیلات ہیں اس میں. شاید وقت کم پڑ جائے. ہاں نماز وقت کم پڑے. اس کے پورے مسلسل روایتیں ہیں, کتابیں ہیں. انشاءاللہ اگر کبھی توفیق ہوئی تو اس میں مسلسل پوری کئی سیریز ہونا چاہیے. نماز کیسے پڑھی جائے, نماز کے ارکان کیا ہیں. انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی, اللہ نے توفیق دی کام کرتے ہیں. واقعات سے میں آپ سے عرض کروں کہ ایک آدمی بہت ہی اپ ٹو ڈیٹ, ہینڈسم, اسمارٹ, پیسے والا, دولت والا, وہ ایک جگہ جا رہا تھا. ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اتنے بڑے ہائی فائی قسم کے ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ دین کے پابند آمد نہیں ہوتے. جی وہ بہت زیادہ نہیں ہوتے. کیا کہتے ہیں, اور ٹھیک ہے وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, لیکن لوگوں نے دیکھا جیسی اول نماز کا اول وقت آیا یہ بالکل اٹھا اپنی جگہ سے. اس نے اپنا بریف کیس کھولا, جہاں نماز نکالی اور نماز وہیں پڑھنا شروع کر دی, بالکل اسی ہائی فائی لباس میں, اپنے کپڑے میں. تو بقیہ جو لوگ وہاں موجود ان کو تعجب ہوا کہ بھائی یہ شخص اتنے ہائی فائی ہے, اتنے بڑے منصب پر ہے اور وہ ہائی فائی ہے. تو ہائی فائی لوگ تو دیکھیں کہ مسجد میں بھی آپ جا کے دیکھیں جو ہائی فائی لوگ ہوتے ہیں وہ مسجد میں بھی اپنے ہائی فائی کو باقی رکھتے ہیں. یعنی مسجد میں آنے کے بعد بھی ان میں خدا کا بندہ ہونے کا احساس نہیں ہوتا, بڑے بن کے آتے ہیں. ہاں یہ اکثر دیکھا جاتا ہے. یہ اکثر کہ جو لوگ مسجد میں بڑے لوگ آتے ہیں وہاں پر کر کے وہ بڑے مسجد میں بھی ان کو بندگی کا احساس نہیں ہوتا. وہاں بھی وہ بڑا بننا چاہتے ہیں, جب وہ ان کو پتہ چلنا چاہیے یہاں بندہ بڑا کا گزر نہیں ہے. بندگی جو سر جھکا دے وہی یہاں پر بڑا ہوتا ہے. مسجد میں سر اٹھانے والا بڑا نہیں ہوتا. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ کو شیطانی وسوسوں میں لوگ گرفتار ہوتے ہیں, آتے جاتے ہیں, وہ کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ شخص اول وقت بعد آیا, اس نے بریف کیس کھولا, جانماز نکالی, مصلی پر نماز پڑھنا شروع کر دیا. وہ لوگ جو اغل بغل میں تھے کہنے کہ بھائی یہ ابھی یہ ٹرین یا چیزیں رکیں گی, اس وقت نماز پڑھنا. کہنے کہ جب نماز کہنے کہ تم ٹرین رکنے والی تھی یا جہاز رکنے والا تھا, پلین میں سفر کر رہا تھا, کیونکہ چل یہ اول وقت. کہنا میری داستان ہے, میں نماز اول وقت کیوں پڑھوں, میری داستان ہے. اچھا. کہنے کہ میں بہت زیادہ دین و مذہب کا پابند نہیں تھا, مجھے بہت زیادہ نماز روزے سے کوئی خاص دلچسپی اس پہ نہیں تھی. ٹھیک ہے, میری بیوی کو نماز بہت دلچسپی تھی. میرا بچہ تھا, اس بچہ بیمار پڑ گیا, اس کو کینسر ہو گیا. چونکہ میرے پاس دولت تھی, پیسے تھے, امکانات تھے, میں نے سوچا بچہ ٹھیک ہو جائے گا, اس ڈاکٹر پر جاؤں گا تو ٹھیک ہو جائے گا, یہاں جاؤں گا تو وہاں ٹھیک ہو جاؤں گا, وہاں ٹھیک ہو جائے گا. اگر اپنے ملک نہیں ہوا تو باہر لے کے چلا جاؤں گا, علاج کر کے چلا جاؤں گا, ٹھیک ہو جائے گا. مجھے کوئی پیسے بہت زیادہ دولت تھی, لہٰذا مجھے یقین تھا کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اس ملک میں ٹھیک نہیں ہوا تو باہر جا کے ٹھیک ہو جائے گا. پیسے کی بدولت. ہاں دولت ہوتا ہے انسان. دیکھیے ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہم خدا کو ہر وقت یاد نہیں کرتے, ہم خدا کو ایمرجنسی میں یاد کرتے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ہاں یہ بات صحیح کہا آپ نے. ہم خدا بند عالم کو ایمرجنسی میں یاد کرتے ہیں, ہر وقت خدا کو یاد نہیں کرتے. جب لوگ نہیں ہیں تو خدا یاد, جبکہ خدا ہر وقت یاد کرنے کی چیز, ایمرجنسی میں یاد کرنے کی چیز نہیں ہے, میرا ایک الگ موضوع ہے. تو جب ہم سب مایوس ہو گئے تو ہماری اہلیہ نے ہم سے کہا کہ چلو ہر جگہ ہو جائے, کہیں فائدہ نہیں ہوا, چلو مشہد چلتے ہیں, امام رضا علیہ السلام کے روضے پر چلتے ہیں, شاید امام سے شفا مل جائے. چونکہ میں ان چیزوں کو بہت زیادہ معتقد نہیں تھا, میں نے چلو ٹرائی یہ بھی کر لیتے ہیں, جہاں سب ٹرائی کیا وہاں یہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں. تو میں چونکہ بہت زیادہ ان چیزوں کا قائل نہیں تھا, دین و مذہب کا قائل نہیں تھا, لیکن گیا تو میں بیٹھا چلا گیا, اور میں حرم میں نہیں گیا, میں باہر کو, میں اس کے معتقد نہیں تھا. آج بھی بہت سے لوگ ہمارے کیا جن چیزوں کے معتقد, جب پیسہ آ جاتا ہے تو آدمی کا مزاج الگ بدل جاتا ہے. یہ پیسہ کیسے کیسے خرابیاں کرتا ہے, اس کا پیسہ ہے, اقتدار ہے, دولت ہے, یہ سب انسان کی تباہیوں کی, یہ وہ نشے ہیں جو الگ نشے ہوتے ہیں. یہ نشے شراب کے نشے سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, کیونکہ شراب کا نشہ تو 2-4-10 گھنٹے کے بعد اتر بھی جاتا ہے. دولت کا اقتدار کا نشہ اترتا نہیں ہے جب تک خود کرسی سے نہ اتارا جائے. جی. تو میں نشے میں تھا, اقتدار تو میں کہ نہیں گیا میں. تو وہیں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے مجھے دیکھا, میرے چہرے پر پریشانی تو تھی. کہنے لگے تمہارا کیا مسئلہ ہے, تم کیوں پریشان ہو؟ کہیں کوئی مسئلہ نہیں, کیا پر کیا بتاؤ, کوئی پریشان چہرہ تھے. کہنے لگے میرا وہ بچہ ہے, وہ بیمار ہے, اس کو کینسر ہو گیا ہے اور اس کا علاج نہیں ہو رہا ہے, اور میری بیوی اندر گئی ہیں
دعا کے لیے میں ان کا انتظار کر رہا ہوں اور میں چلا جاؤں گا. تو حضور نے کہا کہ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو تو بچے کو تمہیں شفا مل جائے گی. اگر تم وعدہ کرو تو بچے کو تمہیں شفا مل جائے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کر لیتا ہوں, کوئی بات ہوگی کہ جو بچہ ہے میں وعدہ کر لیتا ہوں شفا مل جائے. کہ فرمائے کہ تم یہ وعدہ کرو آج سے نماز اول وقت پڑھو گے. اچھا, نماز اول وقت پڑھو گے, یہ وعدہ کرو. اچھا, چونکہ مجھے یقین تھا کہ بچے کو شفا ملنے والی نہیں ہے تو میں نے کہا وعدہ کرنے میں کیا ہے, کر لیتا ہوں وعدہ. تو میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں نماز اول وقت پڑھوں گا. میں وعدہ سے کچھ دیر کے بعد حرم سے شور مچا کہ بچے کوئی کسی مریض کو شفا مل گئی. اچھا, کسی مریض کو شفا مل گئی, کوئی میرے بچہ صحت یاب ہو گیا. اب جب باہر نکلے دیکھا میرا بچہ تھا. جس بچے کو باہر لایا گیا تو کہا وہ میرا ہی بچہ, اس کو شفا مل گئی ہے. اس وقت سے میں نے طے کر لیا کہ میں نماز کسی بھی حالت میں کہیں بھی اول وقت پڑھوں گا. تو روایت ہے نماز اول وقت پڑھنا جیسے پہاڑ کی چوٹی پر رکھنا, آخر وقت پڑھنا پہاڑ کے دامن میں آ جانا ہے. اور ہم لوگوں کو تو نماز اول وقت اس لیے پڑھنا چاہیے جو عزاداران امام حسین ہے, جو امام حسین کا غم مناتے ہیں اور اس عزاداری پر فخر کرتے ہیں. امام حسین نے کربلا میں جتنی نمازیں پڑھی اول وقت پڑھی نہیں پڑھی. جی, جبکہ ایسا ماحول تھا وہاں پر. ظہر کی نماز انہوں نے باقاعدہ تیروں کے درمیان پڑھی نہیں پڑھی. جی پڑھی. علی علیہ السلام میں جنگ صفی نماز پڑھی نہیں پڑھی. تو ہم جن اماموں کی امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں جب ان لوگوں نے اول وقت نماز پڑھی ہے تو ہمیں بھی اپنی نمازوں کو اول وقت ادا کرنا چاہیے. پھر آپ دیکھیں زندگی میں برکتیں کیا ہوتی ہیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, بہترین واقعہ آپ نے آج ہمارے ناظرین کو بتایا ہمارے پروگرام کے ذریعے. اور جتنے بھی سوالات تھے اس کے جواب سن کر یقیناً ہم بھی بہت خوش ہو رہے ہیں, اور آج ہمارے ناظرین نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ نماز کتنی اہمیت رکھتی ہے اور ہمارے کردار میں کتنا اہم رول ادا کرتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے. انشاءاللہ خدا آپ کو سلامت رکھے. جزاکم اللہ, خدا آپ سب کو سلامت رکھے, اس بلا سے محفوظ رکھے. اور ایک نماز ہم سب کو اپنے امام زمانہ کے پیچھے پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. الہی آمین. خدا حافظ فی امان اللہ. جی بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین, دیکھتے رہیے چینل ون. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین کے سامنے آؤں گا. خدا حافظ.